اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان منیر احمد انصاری یہ سعادت حاصل کر رہا ہے دھوم ٹی وی کی طرف سے کہ حج اور عمرہ کیسے ادا کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا انسان کی تخلیق کس طرح جنت سے نکالے گئے، پھر ملاپ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں، حضرت سارہ علیہ السلام سے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ میری آپ سے ناظرین کرام ایک درخواست ہے کہ جب بھی آپ ان بلند پایہ عظیم شخصیتوں کے نام لیں، جیسے میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرور کہیں، اور جب آقائے نامدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیے۔ یہ بھی ایک درود ہے، تو جتنی دفعہ درود بھیجیں گے 10 نیکیاں آپ کی جھولی میں پڑتی چلی جائیں گی۔ ناظرین کرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی ماموزاد بہن حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کی شادی کرا دی اللہ کی مرضی سے، اور پھر اس شادی کے نتیجے میں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جب بچے تھے، بڑے ہوئے، 6 7 8 مہینے کا جب آپ نے دیکھا بچہ ہوتا ہے، گلکاریاں کرتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خصوصاً باپ جب باہر سے آتا ہے تو التفات باپ کی زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام برداشت نہ کر سکیں تھیں، بہت خدمت گزار سب کچھ۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، خلیل علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا بھی حکم تھا کہ تم یہاں سے انہیں لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک چھاگل، مشکیزہ جسے کہتے ہیں، وہ چند کھجوریں، ان کو ایک اونٹ پر کچھاوا رکھ کے ماں بیٹے کو بٹھا دیا اور خود آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنا شروع کر دیا۔ دو روایت ہے کہ ملک یمن سے یہ آ رہے تھے، ایک روایت ہے کہ فلسطین سے آ رہے تھے۔ یہ چلتے چلتے یہاں تک کہ خانہ کعبہ جہاں تعمیر ہوا ہے آج کل، جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہے، اس وادی ذی زر، وادی غیر ذی زر، یعنی وہ وادی جہاں کچھ چیز پیدا نہ ہو، سنگلاخ چٹانیں، کچھ ریتیلا حصہ، یہاں آپ نے انہیں اتارا اور پانی کی چھاگل یا پانی کا مشکیزہ رکھا، کھجوریں ان کے پاس رکھیں، بغیر کلام کیے، بغیر گھوڑے سے اترے آپ نے گھوڑے کا رخ موڑا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اندازہ لگائیے، اللہ کی رحمت، ظاہر کچھ بھی نہیں، تنکا بھی نہیں، وہاں درخت بھی نہیں، چھاؤں بھی نہیں، کچھ نہیں، سورج چمک رہا ہے، پانی بھی نہیں، پرندے بھی نہیں اڑ رہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر پوچھا، پھر خاموشی اختیار کی۔ یہ اللہ والی تھیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے سر ہلایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، روانہ ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ 3 دن میں پانی ختم ہو گیا اور 7 دن میں جو دودھ تھا وہ بھی خشک ہو گیا سینے میں۔ اندازہ لگائیے، وادی غیر ذی زر، سنگلاخ چٹانیں، پانی نہیں، چھاؤں نہیں، کس طرح گزر ہو رہا ہوگا، رات دن کے سناٹے، ہوائیں، اللہ کی وہ نیک بندی ہاجرہ علیہ السلام جب دیکھا
کہ بچہ بیتاب ہو گیا ہے پانی سے، بھوک سے، پیاس سے، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. تو دو پہاڑ تھے آمنے سامنے، پانی کی تلاش میں اس میں دوڑنا شروع کر دیا. ایک پہاڑ سے چلتی تھیں، دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی تھیں، پھر وہاں سے اترتی تھیں، پھر بیٹا نہ دیکھ لے تو تیزی سے گزر کے دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی تھیں. 7 چکر لگائے. 7واں چکر جب مروہ سے صفا کی طرف تشریف لا رہی تھی تو دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئیں کہ غالباً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخری سانس لے لیا ہے. ماں دوڑتی ہوئی پہنچتی ہے تو دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس کچھ نمی ہے اور بچہ سانس لے رہا ہے. کھودنا شروع کر دیا. تھوڑا سا کھودا تو نمی اور تری میں بدل گئی. جب اور کھودا تو پانی نے نکلنا شروع کر دیا، اور جب کھودا تو پانی نے ابلنا شروع کر دیا. اور وہ جو ایک تھاملا سا تھا، ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، اس سے باہر نکلنے لگا. اس کو روکنے کے لیے کہا زم زم رک جا. پانی رک گیا اور اس نے وہیں جوش کھانا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 62 میں ایک ٹیوب ویل یہاں گر گئی تھی کا کچھ حصہ. تو ایک پاکستانی انجینئر غوطہ خوری کا لباس پہن کے گئے جب نیچے کنویں میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہاتھ سے کھدا ہوا تھا. اس کنویں میں جب اترتے ہیں تو ٹارچ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا غوطہ خوروں کے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ٹارچ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. صاف شفاف پانی تھا، اللہ کے نور سے منور تھا، اور ہر پتھر پر اسماء گرامی لکھے ہوئے تھے. یہ جسم کانپتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے بیان کیا تو وہ کتنی عظیم شخصیت وہ ہوگی جو پانی میں اترا، آب زمزم میں اترا. آب زمزم کے 14 نام ہیں: رکا ہوا، بار بار پینے والا، شفا دینے والا، دعا قبول کرانے والا، غذا کے لیے، مرض کے لیے. اسی طرح خانہ کعبہ کے بھی کئی نام ہیں. سب سے مشہور نام ہے ام القری، بی بکہ. بی بکہ تم مبارک. بکہ مکہ قرآن شریف میں آیا ہے. بہرحال پانی پیا، بچے کو پلایا. آپ نے کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر سے لکڑیاں شکڑیاں جو وہاں سے قافلے گزرتے ہیں اسے ایک سائبان سے بنایا ہوا تھا. اور ایک قدرتی سائبان بھی پیغمبروں پر ہوتا ہے. جب یہ پانی یعنی آب زمزم وہاں ہوا تو پرندے بھی آ گئے. قافلہ وہاں سے ایک گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں آسمان پر. تو انہوں نے کہا اس جگہ میں پانی. یہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ تھا. بنو جرہم کا یہ قبیلہ جب وہاں آ کے دیکھا اس نے، تو دیکھا کہ ایک ماں اور ایک بیٹا ہے. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ یہیں سے اپنے اس سلسلے کو جوڑیں گے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کعبے پہ پڑی